السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ بیسواں پارہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 69 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم زمین کا گردش لگائیں، زمین کا چکر لگائیں، زمین پر چل کر دیکھیں، ٹہلیں، گھومیں پھریں، جائیں، دیکھیں ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان پر کیا انجام ہوا، کس انجام تک وہ پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، سیروا فی الارض زمین میں چل کر دیکھو، سیروا فی الارض زمین پر چلو، فانظروا اور دیکھو، غور کرو، یعنی دنیا میں رہتے ہو، آنکھیں کھلی ہیں، مشاہدہ کرو، غور کرو، دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا کیا انجام ہوا، مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اس دنیا میں بڑے بڑے مجرم پیدا ہوئے، ایک سے ایک مجرم تھے، اللہ رب العالمین نے لمحوں بھر میں، پل بھر میں ان کو انجام تک پہنچا دیا۔ تو دنیا کے اندر بڑے بڑے مجرم اپنا سر اٹھائے اور اپنا گھمنڈ دکھائے تو اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور پل بھر میں ٹپک پڑے، خاتمہ ہو گیا۔ یہ قوم عاد ہوں، قوم سمود ہوں، فرعون ہو، یا وقت کے بڑے بڑے ظالم لوگ ہوں، اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہلاک کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو معمولی چیزوں سے ہلاک کیا ہے۔ یہ قوم عاد، یہ سپر پاور قوم تھے، یہ سپر پاور قوم تھی، اتنی طاقت تھی کہ وہ پہاڑوں کے بیچ میں اپنے ہاتھوں سے اس کو تراش خراش کر گھر بناتے تھے۔ قوم عاد لمبے لمبے لوگ تھے، کہاں گھر بناتے تھے؟ پہاڑوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دی تھی، یہ طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس پہاڑ کے اندر گھر بنایا کرتے تھے۔ مگر جب رسول کی تکذیب کی، جھٹلایا، انکار کیا، اکڑ پہ آ گئے، نافرمانی کی، ایک چیخ آئی، یعنی 7 دن ہوا چلی، ایک ہفتہ ہوا چلی، اسی ہوا میں ان کا خاتمہ ہو گیا، آندھی میں ان کی تباہ و بربادی ہو گئی۔ اور قوم سمود ہیں، یہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی، ان کا بھی وہی معاملہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے قوم سمود کو ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا تھا۔ قوم عاد پر آندھی آئی اور قوم سمود پر ایک چیخ آئی،
اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے ایک رسول بھیجا صالح علیہ السلام کو، اور ان لوگوں نے مطالبہ کیا اگر آپ سچے رسول ہیں تو پہاڑ کے دامن سے ایک خوبصورت اونٹنی پیدا کر کے دکھائیے۔ یہ کتنا بڑا مطالبہ تھا بھئی، پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے کیا؟ یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے دامن سے ایک اونٹنی نکالیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے وہ معجزہ صادر فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے چٹان کھسکی اور چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا ہو گئی۔ دیکھ کے لوگ دنگ ہو گئے، لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ اور پھر ستم یہ تھا کہ اللہ کی اونٹنی جو ایک نشانی تھی، جو ایک دلیل تھی، ان لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا، مار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ عذاب یہ آیا کہ ایک چیخ آئی، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی حکم دے رہا ہے، اللہ کے بندو زمین پر ذرا دیکھو، اس زمین پر بڑے بڑے مجرمین پیدا ہوئے اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا خاتمہ کیا ہے۔ فرعون بھی اس سرزمین پر آیا، فرعون بھی اسی سرزمین پر آیا، اس نے بھی بڑا تکبر اور بڑا غرور اور گھمنڈ دکھایا، نافرمانی کی، پانی میں ڈبا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں معبود ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا یہ نعرہ تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھ کو رب کہو، میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبا دیا، پانی میں ڈوب گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ حقیر موت ہے کہ آدمی پانی میں ڈوب کے مر جائے، پانی میں ڈوب گیا اور مر گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے مجرموں کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے۔ اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ وہ زمین پر چلیں، دیکھیں، مشاہدہ کریں، عبرت اور نصیحت حاصل کریں کہ اس سرزمین پر کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پل بھر میں، لمحوں بھر میں، چٹکیوں میں یا اس کو ایک سیکنڈوں میں ہلاک و برباد کیا ہے، نیست و نابود کیا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پر ایمان لانے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے کی اس میں نصیحت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔